معاویہ کے پاس نمازیں پڑھ لیتا تھا، مگر جو اندر محبت ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو اسلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، نبی کی محبت کہاں سے آتی ہے؟ اس نے وہ معاملہ کر گزرا وہ کہ قیامت تک کی انسانیت کو ہلاک کر، لیکن کیا کیا؟ رنگ سیکھے تھے اس نے عیسائیوں سے، واقعہ کربلا سر انجام دے دیا، اس نے ظلم کی ایک داستان رقم کر دی، اس کے بعد نشان مٹا دو کربلا کا، پہلے تو یہ بتاؤ دنیا کو کہ حسین غلطی پر تھا، یہ بتاؤ دنیا کو کہ میں تو حسین کا وفادار تھا، یہ بتاؤ دنیا کو اپنے حق سرکاری جو ہرکارے ہیں ان کے ذریعے پھیلا رہا ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے، میں نے تو ہر ممکن کوشش کی حسین بچ جائے، یہ ابن زیاد نے یہ کام کر دیا ہے، میں اس کو اللہ اس کا برباد کرے، میں نہیں چاہتا تھا، میں تو ان کا بڑا ہمدرد ہوں، میں تو اہل بیت سے بڑا تعلق رکھتا ہوں، اسے نہیں چاہیے تھا نا یہ اٹھ کے آ جاتا کربلا کے میدان، حسین نے غلطی کی، اس کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، لفظ آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، پہلے ہمدردی جتلاتے جتلاتے پھر یہاں تک لوگوں نے اسے اکسایا، یہ لوگوں کے کہنے میں آ گیا اور یہ ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کر بیٹھا، حسین کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی، بہرحال اس نے بغاوت کر دی، پھر بھی یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمدردی، آنے والے وقت میں حالات بدل جائیں اس لیے کربلا کے میدان سے قبروں کے نشانوں کو مٹا دو، کربلا کے میدان میں ہلیں چلائی گئی، کاشتکاری کی گئی، فصلیں اگانے کی کوشش کی گئی تاکہ پتہ چلے کہ کربلا میں کوئی صحرا آئی نہیں، آنے والے زمانے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین کہاں پیاسا پھرتا رہا، وہاں تو کوئی صحرا ہی نہیں، یہاں فصلیں اگاؤ، مٹا دو نشان ان قبروں کے جن کے اندر بے سر کی لاشیں پڑی ہیں، ان کے نشان مٹا دو، یہاں پانی کی جو نہر فرات چلتی ہے اس میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالو اور ان کو یہاں پھیر دو، کربلا کا نقشہ بدل دو، آنے والی نسلوں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کوئی کربلا کا واقعہ بھی ہوا تھا، مٹا دو۔ یہ تو بنی غادریہ کی بستی جو قریب تھوڑے فاصلے پر وہاں سے جو بھی قریب ان کے لوگ تھے جو آ کے مٹی کے ڈیلے رکھ رکھ کے قبروں کی نشانیاں رکھتے تھے، یہاں بھی ایک دفن تھا، یہاں بھی ایک دفن تھا، ہر روز چکر لگاتے تھے، اور بہت جنہوں نے فصلیں اگائی تھی ان سے بچ بچ کر وہ کیسے کیسے جتن کرتے کہ قبروں کے نشان موجود رہ جائے۔ یزیدی افواج میں تو تباہی کرتے، ایک طرف حسین کو باغی مشہور کرتے گئے اور دوسری طرف کربلا کے واقعے کے نشانات کو مٹاتے گئے، دھوکہ دیتے گئے، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے، یہ تاریخ چلتی رہی، بدلتے حالات کچھ اور بنائے جاتے تھے، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا تھا، اوپر سے بتایا جاتا تھا ہم صحیح کر رہے ہیں، اندر سے فساد مچایا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے ہی رکوع میں پروردگار نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو خرابی کو دور کر رہے ہیں، فساد تو نہیں پھیلا، الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ یہی فساد ہے۔ وقت چلتا رہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا، اس بات پر کہ یہ اہل بیت کا طرفدار ہے، اس بات پر کہ یہ خلیفہ کے مقابلے میں زید بن علی کی حمایت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور لوگوں کو مشہور کیا کیا گیا؟ ابو حنیفہ کو ہم نے اس لیے گرفتار کیا ہے، ہم نے اسے کہا تھا قاضی بن جا، یہ قاضی نہیں بنتا، ہم نے اسے کہا تھا تو فیصلے کی کرسی پہ آ، مگر یہ ہماری اس پیشکش کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اسے گرفتار کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ
آپ نے فتویٰ لکھ دیا کہ خلیفہ منصور باطل خلیفہ ہے، اس کی بیعت کو توڑ دیا جائے، نہ کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں نفس زکیہ کی بیعت کی جائے۔ امام مالک کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ تو نے فتویٰ لکھا ہمارے خلاف، لوگوں نے کہا یہ ظلم ہوا، کہا نہیں تمہیں غلط پتا چلا ہے، ہم نے تو مالک کے بازو اس لیے کاٹے ہیں، اس نے طلاق کا فتویٰ غلط لکھا تھا، سزا کسی اور معاملے میں دے رہا ہے، اور بتایا کیا، اس نے فتویٰ غلط لکھا۔ مشہور کچھ اور کیا جاتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری حکومتیں جب یزیدی اثرات کو قبول کرتی ہیں تو ایسا ہی کچھ کرتی آئی، کرتی کچھ اور ہے، دکھاتی کچھ اور ہے۔ جو امن پیدا کروانا چاہتے ہیں انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہوتا رہتا ہے۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ حماس تنظیم، یہ حماس نے کیا کیا؟ اسرائیل کہتا ہے اس تنظیم نے ہم پر حملہ کیا، اس تنظیم نے ہمارے ساتھ دہشت گردی کی، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے فلسطین کے کئی بچہ بھی زندہ چھوڑا، کل کو پھر ہمیں ان سے خطرہ ہے، اس لیے ہم ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، کسی کو آئندہ ہم پر حملے کی جرت نہ ہو، ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، ہم پر تو ظلم ہوا ہے۔ اسرائیل مظلوم پر کے کھڑا ہو گیا اور امریکہ کا پادری اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ کہنے لگا ہاں اسرائیل پر ظلم ہوا ہے، لہذا اسرائیل کا ساتھ میں دوں گا، کیونکہ میں ظلم کے خلاف لڑنے والا پینچ ہوں۔ یہ سرپنچ بن گیا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسرائیل پر ظلم ہوا تھا۔ ظلم کنہوں نے کیا تھا؟ وہ جو ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے ہمارے گھر کے صحت کے اپنی چارپائی اٹھاؤ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، ہمارا، یہ فلسطین ہمارا ہے۔ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کسی کے گھر میں جا کے 4 گنڈے اس کے صحن میں اپنی چارپائی بچھا لیں اور کہیں یہ گھر ہمارا ہے، اگلا ڈنڈا لے کے آئے تو اٹھو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، تو دہشت گرد اس گھر کے مالک کو کہا جائے گا، یا وہ دہشت گرد ہے جو اس کے صحن پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں؟ اسرائیل دہشت گرد قرار نہیں دیا گیا، قرار ان بیچارے فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، یہ ہماری سرزمین ہے۔ ان پر ظلم کر کے کہا گیا ظلم اسرائیل پر ہوا ہے، اسرائیل اپنا دفاع کر رہا، اور دفاع کرتے کرتے اس نے نہ بچے چھوڑے، نہ بڑے چھوڑے، نہ بوڑھے چھوڑے۔ مجھے اس وقت جو حالت نظر آ رہی ہے، میں تو وہی کہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اگرچہ اس وقت کوئی حسین نہیں ہے مگر حالات ویسے ہی ہیں۔ ذرا دیکھیں، کربلا میں حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، ارد گرد کسی کو خبر کوئی پتہ نہیں تھا، اور اس وقت فلسطین، غزہ، رفح، وہاں کربلا بنی ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ہم کچھ کر اس وقت کربلا ہے، یہ کربلا ہے، اور ہم خاموش ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہاتھ بندھے ہوئے سارے ملکوں کے۔ کیوں ہاتھ نہیں بندھے ہوئے؟ بے غیرتی چھائی ہوئی ہے، بے ایمانی کا راج ہے، بددیانتی ہے، ہمیں اپنی دنیا پیاری ہے، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، اس لیے اگر ہم نے کوئی بات کی تو ہم بھی مارے جا سکتے ہیں۔ جو کل مرنا ہے آج مر جائے یار، محمد کی عزت پر پیرا تو دے، حضور کے دین کو بچانے کے لیے آگے تو بڑھ۔ حماس کا سیاسی ونگ کا سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے مذمت کرو، سارے مل کے مذمت کرو۔ کیا مذمت کا سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ کام مذمتیں کرنے سے نہیں ہوتا، جب وقت جہاد آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا نعرہ ہے جو حماس تحریک لگا رہی تھی؟ جانتے ہیں وہ نعرہ کیا ہے؟
صرف نعرہ پڑھ کر میری روح کانپ گئی، صرف نعرہ پڑھ کر، اور نعرہ لگایا انہو لجہاد نصر من الاستشہاد، اب وقت جہاد کا ہے، یا